الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم. دوستو بزرگوں، سابقہ بیان میں اس سورت کے بارے میں مختصر سا عرض کیا گیا تھا. اللہ رب العزت نے اس سورت میں انسان کی ہدایت کے لیے انسان کے تمام ضروریات کو بیان فرما دیا. مثلا عقائد میں توحید و رسالت، فرمانبرداری، تابعداری، دنیاوی معاملات میں انسان کے نکاح، طلاق، نان و نفقہ، یتیم کا حق بتلایا، اور خرید و فروخت، بیع و شراء، سود وغیرہ تمام معاملات اس میں، حتیٰ کہ جہاد وغیرہ تک بھی اسی صورت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. تو پہلی آیات کے بارے میں سابقہ بیان میں عرض کیا تھا. اللہ رب العزت نے اس کتاب میں شروع میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، اور یہ کتاب ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جو متقی ہے. یہ ان کو فائدہ دیتی ہے جن کے دل میں خوف خدا ہے، جو اللہ کا ڈر سامنے رکھتے ہیں. اگلے جملے میں، اگلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں کی شان بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب. یہ بہت بڑی شان ہے میرے اور آپ کے لیے کہ متقی وہ لوگ ہیں، خوف خدا رکھنے والے وہ انسان ہیں جو ایمان لے آئے بالغیب، بغیر دیکھے جو ایمان لے آئے. یؤمنون بالغیب، یہ وہ صفت ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غزوے سے واپس تشریف لائے، صبح کا ٹائم تھا تو پانی ختم تھا. آپ نے اپنے تمام صحابہ کرام سے پوچھا کہ کوئی پانی ہے کسی کے پاس؟ ایک صحابی ایک پیالہ پانی کا لے آئے تو نبی علیہ السلام نے اس پیالے میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا، انگلیوں سے ایسے پانی جاری ہوا جیسے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، جیسے نل سے پانی آتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ تمام صحابہ کرام کو بلاؤ، وہ پانی پی بھی لیں، وضو بھی کر لیں. تو کثیر تعداد میں صحابہ کرام نے آ کر وضو بھی فرمایا اور پانی بھی نوش فرمایا. تو نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کرام یہ بتاؤ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے محبوب فرشتوں کا. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہیں ہی عبادت کے لیے اور ہر وقت اللہ کے سامنے، ان سے تو کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں ہے، نافرمانی ہوتی نہیں ہے. تو صحابی نے عرض کیا، اللہ کے محبوب پھر آپ کے صحابہ کا ایمان عجیب تر ہے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سامنے بے شمار معجزات ہیں،
سب سے بڑا معجزہ میرا قرآن مجید ہے جو آپ کے سامنے اترتا ہے، جس کے نزول کو آپ خود دیکھتے ہو۔ اس کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں معجزات ہیں، جیسے ابھی تم نے دیکھا کہ پانی سے، ایک پیالہ پانی سے اللہ نے کتنا کرم کیا، یہ میرا معجزہ تھا۔ آپ نے دیکھا، کئی مرتبہ آپ نے دیکھا کہ خشک تنا کھجور کا میرے ساتھ ہم کلام ہو، خشک درخت ہم کلام ہوتے ہیں، جانور آ کے اپنی شکایت پیش کرتے ہیں، پتھر آپ لوگوں کے سامنے میرا کلمہ پڑھتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے جو عیاں میرا معجزہ ہے، روز روشن کی طرح کہ چاند زمین پہ آ کے دو ٹکڑے ہو کے میرے بغلوں سے گزرا ہے۔ تو آپ لوگوں نے بے شمار معجزات دیکھے ہیں، آپ کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا، اللہ کے محبوب، پھر کس کا ایمان عجیب ہوگا، یعنی عمدہ ہوگا، بہتر ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو میرے اور آپ کے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، آپ کو نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ کاغذ کے سیاہ حروف دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر مجھ پہ ایمان لے آئیں گے اور جان قربان کریں گے، ان کا ایمان عجیب تر ہوگا۔ تو ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا میں مسلمان ہوں، اے عبداللہ ابن عمر، کیا تو نے اپنی ان آنکھوں سے نبی علیہ السلام کی زیارت کی، دیکھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر اس نے عرض کیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بتاؤ کہ کیا آپ نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام کی آواز مبارک سنی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر اس نے عرض کیا، عبداللہ ابن عمر، یہ بتاؤ کیا آپ نے اپنے ان ہاتھوں سے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے کر بیعت کی؟ کہاں کی؟ تو نبی علیہ السلام کی محبت میں وہ زار و قطار رونے لگا، بہت زیادہ رویا۔ تو جب وہ زیادہ رویا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہا کاش میں آپ کی زیارت نہ کر سکا، کاش میرے یہ کان آپ کی آواز نہ سن سکے، افسوس اس بات کا ہے کہ میرے ان ہاتھوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں کو نہ چھویا، میں اس محبت میں، اس محرومی میں رو رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، میں نے بھی ایک ایسی خوشخبری سن رکھی ہے جو ہمارے لیے نہیں، وہ آپ لوگوں کے لیے۔ وہ خوشخبری یہی تھی، اللہ کے محبوب نے ارشاد میں، کاش آج میرے بھائی ہوتے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب، آپ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ بہتر محبت کرتے ہیں ہم آپ سے، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، اور آپ کا فرمان ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کلمے کی نسبت سے کیا ہم آپ کے چھوٹے بھائی نہیں، خدمت گزار نہیں ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ان بھائیوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، میرے صحابہ کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن میرے اوپر، میرے صحابہ پر ایسے جان قربان کریں گے جیسے اپنے مال پہ لوگ اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر میری محبت میں، میرے عشق میں، اگر ان کو سارا گھر بیچنا پڑے، حتیٰ کہ بیوی اور بچے بھی بیچنے پڑیں اور میرے دیدار کے لیے، تو اس سے بھی وہ گریز نہ کریں، میں ان بھائیوں کو یاد کر رہا ہوں۔ اور یہ صفت ہے
الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب لانے والے۔ وہ ایمان بالغیب کیا ہے؟ کہ اللہ نے جو احکامات اپنے محبوب کی طرف بھیجے ہیں ان احکامات کو ہم بغیر دیکھے، بغیر علم کے دل و جان سے قبول کریں۔ جیسے موت، محشر، پل صراط، جنت، جہنم، ملائکہ، ان چیزوں کو ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اللہ کے محبوب نے فرما دیا، ہم اس پہ تابعدار ہیں، ہم اس کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی یہ سب چیزیں برحق ہیں۔ دین اسلام کی جو باتیں نبی علیہ السلام نے چھوٹی یا بڑی بتلائیں ان سب کو دل و جان سے قبول کرنا، اسی کا نام یؤمنون بالغیب، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ دین اسلام کی وہ باتیں جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں ان میں سے ایک کا بھی، چاہے چھوٹی یا بڑی، ایک بات کا بھی انکار کفر ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی نشانی کہ وہ غیب پہ، اللہ اور اس کے رسول کی بتلائی ہوئی چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اگلی صفت بیان فرمائی کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ نماز کو ادا کرتے ہیں، ادا کرنا اور بات ہے، قائم کرنا اور بات ہے۔ اللہ کو وہ ایمان والا پسند ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے۔ نماز کی دو صورتیں، ایک ظاہری صورت اور ایک باطنی صورت۔ ظاہری صورت یہ ہے کہ نمازی کا بدن پاک ہو، کپڑا پاک ہو، جگہ پاک ہو، وقت ہو، یہ ظاہری صورت۔ اور باطنی صورت یہ ہے کہ انسان کا دل اور دماغ حاضر ہو، ارکان کو صحیح ان کے حق ادا کرے، رکوع کرے تو اطمینان کے ساتھ، جو الفاظ کہہ رہے اس کا معنی مطلب سمجھتا ہو، سجدہ کرے اطمینان کے ساتھ، قاعدہ میں بیٹھے جو دو سجدوں کے درمیان ہوتا ہے، جس میں اکثر اوقات مرد عورت غفلت کر جاتے ہیں، بھاگی دوڑی نماز پڑھتے ہیں۔ قاعدہ میں بھی دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں جلسہ، اس کو قاعدہ کہتے ہیں، جلسہ بھی کہتے ہیں، اس میں اطمینان ہو اور ہر حرف میں دھیان توجہ یہ ہو کہ میں احکم الحاکمین کے سامنے اس کی دربار میں حاضر ہوں، میں جو عرض کر رہا ہوں یا جو عرض کر رہی ہوں یہ میرا اللہ سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے قریب ہے۔ جب سجدہ کرے تو یہ تصور کرے کہ میں نے اپنا سر احکم الحاکمین کے قدموں میں رکھ دیا۔ اور تیسری صفت فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ رزق جو ہے اللہ رب العزت میرے اور آپ کے گناہ معاف فرمائے۔ رزق اس کے بہت سے معنی لکھے ہیں علماء نے۔ کھانا پینا صرف رزق نہیں، بیوی بچے بھی رزق میں ہیں، گھر بھی رزق میں ہے، سواری بھی رزق میں ہے، دکان بھی رزق میں ہے، عزت بھی رزق میں ہے، صحت بھی رزق میں ہے۔ انسان کی جو جو ضروریات ہیں وہ رزق میں شامل ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرما رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ مثلا جو عقل ہم نے دی، جو سمجھ دی،
جو مسئلہ یہ جانتا ہے آگے یہ نہیں بتاتا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں شامل نہیں ہے۔ کوئی آدمی آ کے اسے مشورہ پوچھتا ہے، اس مشورے کو یہ چھپا لیتا ہے کہ اس کے خلاف ہے، تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ میں شامل نہیں ہے۔ تو جب اس کی اصلاح کرے گا، صحیح مشورہ دے گا، تو یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ والی صفت میں آ جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس قرآن کریم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔